بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 28ویں پارے سے سورہ مجادلہ ایک خاتون حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت اوس بن صامت کی شکایت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی، اور شکایت کا انداز یوں تھا جیسے جھگڑ رہی ہے، تو سورت کا نام ہے سورہ مجادلہ، جھگڑنے والی سورت۔ تو وہ خاتون اپنے شوہر کی شکایت لے کے آئی، شکایت کا انداز جھگڑے کا تھا، شکایت میں بہت زور تھا، اپنے درد کا اظہار کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنا پیٹ اس کے لیے چاک کیا ہے، اس کے بچے مجھ سے ہوئی ہیں، اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور یہ بچوں اگر میں اس کے حوالے کر دوں ضائع کر دے گا، میرے پاس رہیں گے کہاں سے کھائیں گے، کچھ ان انداز سے بات کر رہی تھی۔ ہوا یوں کہ ان کے شوہر نے انہیں یوں کہہ دیا، تم میری ماں کی طرح ہو۔ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ عورت اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، تو اس نے یہ کہہ دیا، یا رسول اللہ اب میں کدھر جاؤں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ اللہ کے نبی سے بات کر رہی تھی، اس کی آواز میں بھی نہیں سن پائی، ادھر سے اللہ نے آسمان سے کہہ دیا، قد سمع اللہ، میں نے اس عورت کی باتیں سن لی ہیں، میں نے اس کی شکایات سن لی ہیں، اور قرآن کی طرف سے ہدایات آ گئیں۔ آئندہ کے لیے یہ حرمت شوہر کا اپنی بیوی کے لیے یہ کہہ دینا، یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حد ہے، کفارہ دے دے گا تو یہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ کفارہ ہے ایک غلام آزاد کر دے 2 مہینے کے، یا پھر وہ روزے رکھ لے، نہیں طاقت رکھتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اگر یہ کفارہ دے دے گا یہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہیں، ہاں اس کے سننے کی شان ہے۔ فرمایا میں نے اس عورت کی بات سن لی، اور پھر اللہ نے ایک ضابطہ اور ایک قانون اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کو دے دیا کہ اس قسم کے الفاظ اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، لیکن اس کا پھر کفارہ ہے، کفارے کے بعد بیوی رہتی ہے۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، زمین و آسمان کا سارا علم وہ جانتا ہے۔ تم 3 ہو نا، چوتھا اللہ ہے، 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، 6 ہو تو 6واں اللہ ہے، تھوڑے ہو یہ زیادہ، خیال رکھنا اللہ بھی سن رہا ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، اللہ سن رہا ہے۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہودی آپ کی خدمت میں آتے، بدتمیزی کے الفاظ کہتے، السلام علیکم، آپ پر ہلاکت ہو، ایسی بے ادبی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی مذمت فرمائی، پھر آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ سازشی قوم ہے، کوئی سازش کر رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے ایسی سرگوشی جس میں دوسروں کو تکلیف ہو اس کی ممانعت فرما دی۔ ہاں سرگوشی کوئی نیکی کی ہو، خیر کی ہو، اس کی اجازت فرمائی۔ پھر فرمایا ایمان والو، جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو نا، اور اس مجلس میں پہلے اسی کا بیٹھنے کا حق ہے جو پہلے بیٹھا ہے۔ ہاں اگر کوئی بعد والا آیا تو ایمان، اسلام، محبت کا تقاضا ہے، گنجائش ہے تو اسے جگہ دے دو، مجلس کے آداب بتائے۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان والے یہ بڑے مخلص ہیں جو اللہ کے دشمنوں سے تعلقات استوار نہیں کرتے، اور چاہے اللہ کے دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، اور ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور ان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے ہاں رشتہ داری میں اسلامی اخوت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور محض قومیت کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر اللہ کے دشمنوں سے تعلقات استوار نہیں کیے جاتے۔ مسلمان تو اسلام کو اپنے رشتہ داری میں بھی ملحوظ رکھتا ہے،
فرمایا ان کے اپنے رشتہ دار ہیں لیکن چونکہ اللہ کے نہیں رہے اور اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہیں تو یہ ان سے بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا یہ کمال درجے کا ایمان ہے اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے اور یہ میری جماعت میں، اللہ کہتا ہے حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت میں شامل ہیں۔ ایسے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو محبت بھی اللہ کی خاطر کرے اور کسی سے اگر نفرت بھی ہے تو اپنی نفسانیت کی بنیاد پر نہیں اور اپنی ذاتیات کی بنیاد پر نہیں، زبان اور قوم اور برادری کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی چاہت یہ ہے تو نفرت بھی اللہ کے لیے، کسی کو دے رہا ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کہیں ہاتھ روک رہا ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے یہاں نہیں دینا اس لیے ہاتھ روک رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تمام جذبات اور تمام حرکات اور سکنات اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اس کا تو ایمان کامل ہے، یہ تو کمال ایمان ہے، یہ تو کمال ایمان ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ حشر ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا یثرب، یثرب یہودی آباد تھے اور پوری آبادی کو انہوں نے سود میں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور یہودی وہاں کے چودھری تھے، بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے، سودی نظام پوری سوسائٹی کے اندر رائج تھا اور ہر ایک کو اپنا مقروض بنا کے ماتحت بنایا ہوا تھا۔ کبھی انہیں خیال بھی نہیں تھا کہ ہمیں بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا اور ذلت اور رسوائی ہماری مقدر ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ مدینہ جو یثرب بعد میں مدینہ بنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بدولت اور آپ کی آمد کے بدولت، پھر یہودی وہاں سے نکالے گئے۔ پہلے انہیں نکالا خیبر کی طرف، پھر حضرت عمر آئے اور عمر نے انہیں دھکیل دیا شام کی طرف پھر چلے گئے اور فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو، اور انہیں اس طریقے سے خیبر سے پھر شام کی طرف دھکیلا گیا۔ تو پھر اس پر جو مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آئی اس کی تقسیم کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مسلمان مہاجر ہیں، انصار ہیں، کچھ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں اور کچھ اپنے ان مہاجر بھائیوں کو اسلام کے رشتے کی بنیاد پر گلے سے لگا رہے ہیں۔ انصار ہیں، مہاجر ہیں، انصار ہیں، ان کی شاندار اخوت کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور ایسی اخوت اور پیار زمین و آسمان نے پھر منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا خوبصورت اخوت اور پیار کا رشتہ تھا کہ خود ضرورت مند ہیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہے، خود حاجت مند ہیں۔ ایک واقعہ لکھا اللہ کے نبی نے بتایا، ان کے ہاں ایک مہمان آیا اور آپ اس مہمان کے لیے فرمانے لگے کون اس مہمان کو آج میرا اپنے گھر لے جائے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، ابو طلحہ انصاری نے، کہنے لگا یا رسول اللہ اس کو میں اپنے ہاں لے جاؤں گا۔ اعزاز تھا نبی کا مہمان، میرا مہمان، کون اس اعزاز کو چھوڑ سکتا تھا؟ اور یہ بھی پتا ہے گھر میں ہے کچھ بھی نہیں، بہت تھوڑا سا ہے۔ بیوی سے مشورہ کیا 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 جائے، بچوں کو سلا دیتے ہیں، تم بھی آرام کر لینا، میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا، ہاتھ ہلاتا رہوں گا، کسی بہانے سے چراغ بجھا دیں گے تاکہ کم از کم مہمان کا پیٹ تو بھر جائے، کم از کم مہمان کا پیٹ تو بھر جائے۔ یہ بھی کبھی مسلمان ہی ہوا کرتے تھے، کبھی مسلمانوں میں مسلمانیت کے یہ تازگی اور بہار بھی ہوا کرتے تھی۔ جب یہ رات اس گھر میں یہ منظر ہوا، صبح یہ صحابی آئے، کہا یا رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی فرمانے ابو طلحہ کیا کیا تم نے رات کو؟ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، کوئی خاص تو نہیں کیا، میرے گھر میں تو تھا ہی کچھ نہیں، تھوڑا سا اکرام، تھوڑی سی اسے عزت دے دی۔ فرمایا تیرے حق میں اللہ نے آسمان سے قرآن کے آیتیں اتار دی، قرآن کی آیتیں اتار دی، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہیں۔ ہاں ہم اگرچہ خود ضرورت مند ہیں، تو وہ انصار اور وہ مہاجر کا جو اسلامی اخوت کا رشتہ تھا، وہ میٹھا رشتہ، اس کا تذکرہ۔ پھر ایمان والے کی شان ہے جب وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، تمام ایمان والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، جو زندہ ہیں یا دنیا سے ایمان والے جا چکے ہیں، ان سب کے لیے ایمان والا دعائیں کرتا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے اللہ میرے دل میں کسی ایمان والے کے لیے کجی نہ رہنے دینا،
کھوٹ نہ رہنے دینا، اور کسی اس مسلمان اور ایمان والے کے لیے میرے دل میں برائی نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کی دعا کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرتے رہو، ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، اس دن سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اس کی تاثیر کا تو یہ عالم ہے کہ پہاڑوں پہ اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا دل نصیب فرما دے کہ ہم بھی قرآن کا اثر لینے والے بنیں، ہم بھی قرآن کا اثر لینے والے بنیں۔ پھر اللہ کی خاص صفات کا تذکرہ ہے، ملک ہے، مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، یہ اللہ کی خاص صفات ہیں۔ جو آدمی جس قدر اللہ کی صفات کو اپنے دعاؤں میں شامل کرتا ہے، اتنی اس کی دعا وزنی ہو جاتی ہے اور قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ ہے، ہوا یہ کہ ایک صحابی حضرت خاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی، مخلص صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پہ مشورہ کر رہے کہ ہم نے مکہ جانا ہے، مکہ جانا ہے۔ اس صحابی کے کچھ رشتہ دار مکہ میں رہتے تھے، اور اس خیال سے کہ ان کی ہمدردی مشرکین کی لے لی جائے، مکہ والوں کی، تاکہ میرے رشتہ دار ان کے شر سے محفوظ رہیں، تو اس خیال سے آپ نے یہ راز افشا کر دیا اور اس دیانت میں خیانت کر دی، اور ایک خط لکھا اور بتایا کہ حضور علیہ السلام آنے والے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی کو وحی آ گئی اور وہ خط پکڑا گیا، اور صحابی کو بلایا، اس مسلمان کو بلایا، شرمندگی ہوئی، توبہ ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ہدایت دی، ایمان والو، جو میرا دشمن ہے وہ تمہارے دشمن ہے، جو میرے خیر خواہ نہیں وہ تمہارے کیسے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ تمہارے سامنے حضرت ابراہیم کا واقعہ اور قصہ سامنے نہیں ہے، کس طرح سارے مشرکوں سے برات کا اعلان کیا، اپنے گھر کا باپ کافر تھا، کس طرح اس سے بیزاری کا اعلان کیا۔ اس لیے اللہ کے سہارے پہ جیو اور اللہ رب العزت سے مدد مانگو، اور کسی جو تمہارا اللہ کا ہمدرد، اللہ کا وفادار نہیں، وہ تمہارا وفادار اور خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یوں مسلمانوں کو اس واقعے کے ذریعے تنبیہ فرمائی، اور پھر جو ایمان والیاں ہجرت کر کے مدینہ آئیں، فرمایا ان کا دیکھ بھال کر لو، پھر آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، انہیں کفار کے حوالے نہ کریں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ صف ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اور وہ ایمان والے جو صف بستہ اور سیسہ پلائی دیوار کی طرح کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ، انہوں نے احمد محمد الرسول اللہ کا ایک نام ہے، انہوں نے بشارت دی کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور دنیا میں اس کا دین غالب ہوگا۔ اگرچہ کافر اور مشرکوں کو یہ بات ناگوار گزرے، لیکن ان کا دین دنیا میں غالب ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والوں کو ایک نفع بخش تجارت کا تذکرہ کیا، نفع بخش تجارت، جان دے دو، مال دے دو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، تمہیں اللہ رب العزت دنیا میں عزت و کامرانی دے گا اور آخرت میں ہمیشہ کامیابی نصیب فرما دیں گے۔ یہ ایک نفع بخش تجارت ہے جس میں گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جو اپنا جان و مال اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کی لگاتا ہے، یہاں بھی کامرانی اور عزت ہے اور وہاں ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جو بھی دین کی محنت میں لگتا ہے خلوص کے ساتھ، اللہ رب العزت اس کے کامرانیاں اس کے مقدر فرما دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار بھی جب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں غالب فرمایا اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت فرمائی۔ پھر سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ، جس میں شروع میں اللہ کی بڑائی ہے۔ پھر آپ کا دنیا میں تشریف لانا، آپ علیہ السلام کا کیا مقصد تھا؟ قرآن کی آیات سکھانا، قرآن کے ذریعے دلوں کے ذریعے تربیت کرنا، قرآن کے علوم سکھانا اور قرآن کے احکامات سکھانا، یہ آپ کی نبوت کے مقاصد میں سے تھے۔ آج بتائیے نا، زمین پہ کوئی آدمی ان خدمات میں مصروف ہو تو دنیا انہیں کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کبھی اس نظر سے بھی دیکھتی ہے کہ یہ نبی کا کام کر رہا، اور کائنات میں سب سے معزز کام، معزز شخصیت نبی ہیں، اور نبی کے کام بھی کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہیں، سب سے، نبی خود معزز ہے اور نبی نے جو کام کیا ہے وہ سب سے زیادہ عظیم کام ہے۔ اللہ اخلاص نصیب فرما دے، ورنہ جو ان کاموں میں مشغول ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، واقعی وہ نبی کا نائب ہے، اس کو اللہ رب العزت نے نبی کی نیابت کا
مرتبہ دیا ہے، لیکن اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے۔ فرمایا یہودیوں کی طرح نہیں جن کے پاس آسمانی کتاب تورات موجود تھی لیکن انہوں نے اس سے نفع نہیں اٹھایا، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں رکھ دی جائیں اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ایسا علم جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اور ایسی دینی علوم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، وہ تو ایسا ہے جیسے ایک گدھے پہ کتابیں رکھ دی جائیں، وہ بھی نفع نہیں اٹھاتا۔ اس کی مذمت فرمائی۔ پھر ایمان والوں کو ہدایت فرمائی کہ جب اذان جمعہ ہو جائے تمام تجارتی مصروفیات کو ترک کر دو، تمام تجارتی مصروفیات کو ترک کر دو۔ جیسی اذان جمعہ ہو جائے اس کے بعد کوئی تجارتی مصروفیت رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہوگی، اس کا نقصان ہوگا۔ ہاں جب جمعہ ختم ہو جائے پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دیں گے، اور وہ بہترین رزق دینے والی ذات ہے، بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ پھر سورہ منافقون ہے۔ ویسے تو قرآن کی کئی آیتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ تو پوری سورت ہی اس پر مشتمل ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کا ایک ناسور ہے، یہ ایک اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کا ناسور ہے کہ جس کا دل اور زبان ان دونوں میں کوئی ملاپ نہیں۔ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، کردار، سیرت، کریکٹر کچھ ہے، اس کے زبان اور دل میں ملاپ نہیں۔ منافق وہی ہوتا ہے کہ دعوے بڑے چوڑے، کہنے لگا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں اور آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف سازشیں، آپ کے خلاف مکر و فریب۔ اسی طرح اللہ، یہ اسلامی معاشرے کا سب سے ناسور قسم کا طبقہ ہے جس کی زبان اور دل میں کوئی ملاپ نہیں ہے، اور جس کے بولوں اور کردار اور کریکٹر میں کوئی ملاپ نہیں ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ اور یہ ہمیشہ اہل دین کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ کم تر لوگ ہیں، یہ کم تر لوگ ہیں، یہ کم عقل لوگ ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ اس زمانے کا منافق بھی حضرات صحابہ کے بارے میں یہ کہتے تھے، یہ مدینہ میں آ گئے، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ کم تر لوگ ہیں، ہم انہیں مدینہ سے نکال دیں گے، ہم ان کم تر لوگوں کو ان کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی، ایمان والو، مال و دولت کہیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، یہ مال و دولت اللہ کی نعمتیں ہیں، اس نعمت سے اللہ کو پالو، اس نعمت سے اپنے خربوں سال کی زندگی سنوار دو۔ کہیں ایسا نہ ہو دولت کیا بڑھی، اللہ کا در بھول گئے، دولت کیا بڑھ گئی، اللہ کے سامنے سجدے بھول گئے، دولت کیا بڑھی، اللہ کے کلام پڑھنا تلاوت کرنا بھول گئے، دولت کیا بڑھی، اللہ کا در ہی بھول گئے۔ یہ دولت فتنہ ہے، مصیبت ہے، عذاب کا ٹکڑا ہے بھائی۔ فرمایا مال و دولت اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے اپنی خربوں سال کی زندگی تعمیر کرو اور اس نعمتوں کا شکر کر کے اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ اس گھڑی سے پہلے ان نعمتوں کو خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور پھر تم کہو اے اللہ مہلت دے دے، اے اللہ مہلت دے دے، پھر مہلت نہیں ملا کرتے۔ پھر سورہ تغابن ہے اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، پھر قیامت کا منظرنامہ جس کا نام یوم التغابن ہے۔ قیامت کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے جنت اور اللہ کے ہاں انعامات، اور بدی کرنے والوں کی سزا۔ فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیاں اور صرف اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ اور فرمایا ایمان والو، مال و دولت یہ میری امت کی بڑی آزمائش ہے، یہ مال و دولت اس امت کی بڑی آزمائش ہے، اللہ سے ڈرو، ہر نعمت میں اللہ سے ڈرو اور اس نعمت کو یوں استعمال کرو جیسے اس نعمت کا حق ہے، یہی نعمت کا شکر ہے، یہی نعمت کا شکر ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ پھر سورہ طلاق ہے، جہاں بن نہیں پاتا اور زندگی نہیں اکٹھی گزر سکتی، میاں بیوی کے اندر آپس میں مزاج طبیعت نہیں ملتی، آخری چارہ کار طلاق ہے۔ طلاق اسلام کو پسند نہیں، اس لیے کہ اسلام خاندان کے استحکام کی بات کرتا ہے، خاندانوں کے استحکام کی بات کرتا ہے، اسلام خاندانوں کے جوڑ کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی بھی چارہ کار نہ ہو پھر طلاق کی اجازت ملتی ہے، وہ بھی ایک کہ اگر تین ماہواریوں کے درمیان ہوش آ جائے اور معاملہ سلجھ جائے
تو رجوع کر سکتا ہے، اور اگر پھر بھی معاملہ ہاتھ سے نکل گیا کوئی بات نہیں، 3 ماہواریوں کے بعد میاں بیوی نہیں رہے، یہ وہ اپنی الگ شادی کر سکتی ہے اور یہ اپنا معاملہ الگ کر سکتا ہے۔ بعد میں خرچہ نان نفقے کی خرچی ذمہ داری بچے کی ذمہ داری باپ پر ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور بعد میں اگر یہ آپس میں پھر ملنا چاہیں تو صرف نکاح کے ذریعے پھر آپس میں مل سکتے ہیں، لیکن اگر 3 دے دی ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، 3 دے دی ہاتھ سے معاملہ نکل گیا۔ شریعت نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے اور اس کی اجازت دی ہے اور اس میں سہولت دی ہے اور اس میں آسانیاں دی ہیں، لیکن مسلمان آج ان آسانیوں کو لیتا نہیں، ایک تلوار چلا دیتا ہے، ہاں، اور ایک دم جسے کہیں کہ تینوں برسا دیتا ہے گولیاں، اور پھر کہتا ہے کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ بیوی ہاتھ سے نہ جائے۔ اب کیا ہاتھ سے نکل، اب کیسی صورت بنے گی؟ جب آدمی چھلانگ لگا دے سمندر میں اور پھر کہتا ہے کپڑے گیلے نہ ہوں، ایسا کوئی طریقہ بتا دے، تو ایسا تو کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ جب شریعت نے آپ کو بتا دیا کہ نکاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ ہے، نکاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، طلاق دینے کا بھی طریقہ ہے، شریعت کے سامنے رکھو گے تو تمہارے لیے گنجائش بہت ہے، سہولت بہت ہے، آسانیاں بہت ہیں، شرمندگی پر، ندامت پر واپس آنے کا راستہ موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی، ایمان والو تقوی اختیار کرو گے نا تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تقوی اختیار کرو، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تقوی اختیار کر، تقوی گناہ نہ کرنا، گناہوں سے پرہیز، فرمایا گناہ نہیں کرو گے تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اللہ رب العزت تمہارے معاملات آسان فرما دیں گے، تمہاری زندگی کی ضروریات وہاں سے پورا کریں گے، وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ گناہوں سے پرہیز کرو گے نا، چھوٹی موٹی گناہیں اللہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، عورت کا حق ہے جو مرد کھائے عورت کھلائے، جو پہنے اسی کو پہنائے، جس اسٹیٹس کی زندگی مرد گزارے اسی اسٹیٹس کی زندگی عورت کا بھی حق ہے، جب زندگی کے رفیقہ ہے تو پھر اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ تحریم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی باندھی تھی، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا آج کے بعد میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، ایک روایت میں ہے آج کے بعد میں شہد نہیں استعمال کروں گا، تو اللہ رب العزت نے محبت بھرا انداز سے، شفقت بھرے انداز سے تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی، جس کو ہم حلال کر دیں آپ کیسے حرام کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم حلال کہیں آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر پوری یہ تحریک ایک واقعہ تھا، تو وہ ایک خاتون آپ کی ایک اہلیہ کو پتہ تھا، اس نے وہ بات آگے دوسری اہلیہ کو بھی بتا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات ناپسند آئی، اس پر تنبیہ آئی، اور پھر اللہ نے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو تلقین فرمائی۔ اور ایمان والو، ہر باپ پر اور ہر گھر کے ذمہ دار پر اپنی اولاد کی دینی اخلاقی تربیت فرض ہے، ہر باپ پر اپنی اولاد کی دینی اخلاقی تربیت فرض ہے۔ عالم بنانا فرض نہیں ہے، لیکن اچھا مسلمان بنانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری، اچھا مسلمان بنانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کو اس انداز میں پیش کیا، فرمایا تم اپنے بچوں کو آگ کی طرف جاتا دیکھتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ صرف یہ کہتے کہ بیٹے آگ سے بچنا، یہ کہہ دیتے ہو؟ نہیں، جب تک تم یہ اس بات سے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ یہ بچہ آگ سے محفوظ ہو گیا، اس وقت تک آپ بھی چین سے نہیں بیٹھتے۔ اگر آپ پلنگ پہ ہیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی، دسترخوان پہ ہیں تو آپ کا لقمہ حلق میں نہیں جائے گا، پانی پی رہے تو گھونٹ اندر نہیں جائے گا، جب تک کہ آپ بچے کو اس آگ سے بچا نہ لیں۔ تو اللہ رب العزت بھی یہی کہہ رہا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اولاد کو گناہوں کی آگ سے بچانا بھی ماں باپ کی ایسی ذمہ داری ہے جیسے زہری آگ سے تم اپنے بچوں کو بچاتے ہو۔ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، ہاں اپنی پوری توانائی لگا دی اور اپنی پوری کوشش لگا دی، اور پھر کوئی بچہ غیر ذمہ دار ہے اور گمراہ ہو گیا تو وہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر اس فریضے میں کوتاہی کی پھر باپ مجرم ہوگا، پھر ذمہ دار ہوگا۔ میرا بیٹا اچھا کھائے، اچھا پہنے اور اچھی رہائش اختیار کرے، اچھی اس کی ضروریات پوری ہوں، الحمدللہ یہ ماں باپ کو فکر ہوتی اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، کھربوں سال کی زندگی میں بھی تو اچھا کھا لے بھائی، اچھا پہن لے، اچھی زندگی ہو جائے، اس دور اندیشی کا بھی تو مظاہرہ کریں، اپنی اولاد کے ساتھ پوری خیر خواہی کریں، اپنی اولاد کے ساتھ پوری ہمدردی کریں، اپنی اولاد کے ساتھ تربیت میں دور اندیشی سے کام لیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اور پھر فرمایا ایمان والو توبہ کرو گے نا اللہ سب معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، توبوا توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے کیے پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، جو کر رہا ہے اس سے دستبردار،
جو کر رہا ہے دستبردار، اور جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں مخلوق کے، ان کو واپس کرنے کی فکر، ان کے واپس کرنے کی فکر۔ جو سچی توبہ کرے گا اس کی برکت سے اللہ کہتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ آج 27 کی رات ہے، ایک رات اور ہے۔ ارے میرے عزیزو، کیا ہی اچھا ہے یہ گھڑیاں ہمارے لیے سچی توبہ لے کے آ جائیں، اور ان گھڑیوں میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے۔ کیا پتہ بھائی کون کتنے دن تک جیتا ہے، کس کا دل گردہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ مرے اور اللہ کی ناراضگی مول لے لے، کس کا دل گردہ ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مرے اور پھر قبر کے عذاب کو برداشت کر سکے، کس کا دل گردہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کے مرے اور معاشر کے میدان میں رسوائی کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہو، اور کس کی ہمت اور حوصلہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کر مرے اور جہنم کا ایندھن بنے۔ فما اصبرہم علی النار، بڑی ہمت ہے بھائی، آگ پہ صبر کر لو گے، بڑی ہمت ہے۔ تو میرے عزیزو، آج یہ نسخہ قرآن بتا رہا، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، اللہ کا پیار، اللہ کی شفقت۔ میرے بندے تو نے پہلے کیا کیا نہیں پوچھا جائے گا، آج ندامت کے آنسو لے کے آ، سب معاف کر دو۔ آج ندامت کے آنسو لے کے آ، سب لے کے آئے گا۔ محض نسب وسب کام نہیں آنے بھائی، نسب وسب کام نہیں آنے۔ حضرت نوح نبی، بیوی جہنمی، بیوی جہنمی، بیوی جہنمی۔ فرعون کی بیوی جنتی، فرعون جہنمی۔ محض تعلق کام نہیں آنا، نسب کام نہیں آنا، عمل کام آئے گا، عمل کام آئے گا۔ حضرت مریم کا تذکرہ ہے، پھر سورہ ملک ہے، حدیث میں آتا ہے جو اس ملک کو رات کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت جو اس کی تلاوت کرتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ تو قرآن سمجھنے والوں نے ایک نقطہ لکھا، اللہ میاں زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد میں ہوتی ہے، یا موت پہلے ہے یا موت پہلے ہے زندگی بعد میں، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد میں ہوتی ہے، تو قرآن میں موت پہلے ہے زندگی بعد میں۔ تو فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں موت کو آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، دنیا کی زندگی کا لطف بھی وہی اٹھاتا ہے۔ جو شخص اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، زندگی کا لطف اور مزہ بھی وہی لیتا ہے، اور جو دنیا میں جینے کے لیے جیتا ہے نہ جانے کتنی مرتبہ مرتا ہے، گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، غموں میں مرتا ہے، خوف میں مرتا ہے، ہاں، اور نہ انجانے خیالات کے خوف میں مرتا ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا زندگی، اور پھر اللہ کہہ رہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں عمل کس کا اچھا ہے، وہاں زیادہ نہیں کوالٹی، معیار کس کا اچھا ہے، وہاں یہ دیکھا جائے گا 5 کیے نہیں 4 کیے لیکن معیاری کیے، 2 کیے لیکن معیاری کیے، 1 کیا لیکن معیاری کیا۔ معیاری کیا ہوتا ہے؟ معیاری یہ ہوتا ہے اخلاص، اللہ کو راضی کرنا، اور وہ عمل سنت کے مطابق، وہ عمل سنت کے مطابق، وہ عمل پیارے نبی کے طریقے کے مطابق، کثرت نہیں معیار، کثرت نہیں معیار، کوالٹی اللہ کے ہاں دیکھی جاتی ہے۔ اور کوالٹی عمل کی کیسے بڑھتی ہے؟ جب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو اور شریعت کے مطابق ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی بڑائی، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، دیکھو کہیں پھٹن نظر آ رہی ہے آسمان میں؟ صدیاں ہو گئیں یہ چھت بنا ہے، کہیں پھٹن نہیں ہے، کہیں دراڑ نہیں ہے، بار بار دیکھو کہیں نظر آ رہا ہے دراڑ کوئی پھٹن؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور، فرجع البصر هل ترى من فطور، کہیں ٹوٹ پھوٹ کہیں نظر آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی بڑائی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں کیسی کیسی آنکھیں، سمع، بصر، یہ ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور ان نعمتوں کو یوں استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ کی چاہتے۔ کافر کہتے تھے اللہ کا عذاب کب آئے گا، اگر ہم نہیں مانتے تو پھر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ دراز رکھنا جب ہلاکت آئے گی، پکڑ آئے گی، بچا کوئی نہیں سکے گا، بچا کوئی نہیں سکے گا۔ اگر زندگی کا سامان پانی ہے، ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے، اور دیکھو اگر یہ پانی اللہ زمین کے اندر گم کر دے تو بتاؤ کون ہے جو اس پانیوں کے لے کے آ جائے؟
فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر پانی گم کر دے، اب دیکھتے ہیں نا ایک زمین میں پانی ایک زمین میں پانی نہیں، ایک زمین میں کڑوا ایک زمین میں میٹھا، یہ کون کرتا ہے؟ فرمایا پانی گم کر دے۔ ایک بدبخت آدمی یہ آیت سن کر کہنے لگا میں مشین لگاؤں گا، اوزار سے پانی کھودوں گا، کنواں کھودوں گا، پانی آ جائے گا، پانی نکال کے دکھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اسے فوراً تھپڑ مارا اور سزا دی، اور اس کو کہا، اس کی آنکھوں کا پانی ختم کر دیا، اور کہہ دیا اپنے نبی سے، اپنے پیغمبر سے، اسے کہہ دو تو زمین کا پانی تو بعد میں لائے گا، پہلے اپنے آنکھوں کا پانی تو واپس لے کے دکھا، تو اپنی آنکھوں سے پانی تو واپس لا کے دکھا دے۔ ایک اللہ کا نظام ہے، اور اسی کی مہربانی اور قدرت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ہمیشہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں میں رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی مدد اور نصرت میں رکھے، اور اپنی پکڑ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رات کو انشاءاللہ تقریباً 1:45 بجے بات ہوگی، لیکن اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے، یہ رات کمائی کی ہے، یہ رات کمائی کی ہے، اور اپنے اپنے اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اور کمائی پتہ نہیں کب پھر کس کو ملتی ہے، اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے۔